نماز کی 21 سنتیں ہیں۔ پہلی سنت ہے نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا، یہ ایک سنت ہے۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے ہاتھ میں کھلی رکھنا، یہ سنت ہے۔ اگر کسی آدمی کی ہاتھ کی انگلیاں کھلی نہیں رہی تو سنت رہی ہے نا۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا سنت کی توہین کرنی چاہیے، بے توقیری کرنی چاہیے، لیکن مسئلے کی نوعیت کو سمجھے۔ ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہے، فرض کا اپنا مقام ہے، واجب کا اپنا مقام ہے، سنت کا اپنا درجہ ہے۔ تو یہ انگلیوں کو اپنے حال تک رکھنا، یہ کھلی، یہ دوسری سنت ہے۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے گردن نہ جھکانا، یہ سنت ہے۔ جو میں نے اس نے عرض کیا تھا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، بات سمجھتے ہیں یہ عاجزی ہو رہی ہے، یہ عاجزی نہیں، یہ خلاف سنت نماز ہو رہی ہے۔ اپنے انداز میں گردن سیدھی ہو، اللہ، یہ سامنے تصور کریں کہ وہ بالکل ہم مطاف میں کھڑے ہیں، سبحان اللہ، بیت اللہ کا وہ نظارہ ہمارے سامنے، اس تصور سے یہ کہتے ہیں نا، ہم نیت کرتے ہیں منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف کے، وہ تو کمال نہیں ہے کہ اللہ وہ منظر دیکھتے ہیں۔ ایسے خوش نصیب بھی ہیں جو آنکھ بابا سامنے رکھے تو اللہ ان کو نظارہ دکھا دے، لیکن بہرحال یہ وہ تب بھی ہو سکتا ہے کہ جب میرا منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے، یہ میرا منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے، یہ نہیں ہے، یہ میرا منہ میرے قدم شریف کی طرف ہوتا ہے، تو یوں سامنے اللہ اکبر یوں ہونا چاہیے۔ تو پہلی سنت کیا ہوئی جی؟ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا۔ دوسری جو سنت ہوئی، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے حال پہ کھلا رکھنا۔ تیسرا، تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے گردن کو نیچے نہ جھکانا، یہ تیسری سنت ہے۔ چوتھی، امام کا تکبیر تحریمہ اور دوسری تکبیرات جو رکوع سجدہ کی ہوتی ہے اونچی آواز میں کہنا، یہ سنت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ سنت ہے۔ اگر امام بسا اوقات بعض لوگ ایسے پڑھتے ہیں، امام آپ نے دیکھ اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، اکثر ضعیف علماء ایسا کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ نماز نہیں ہو، یہ خلاف سنت ہے۔ کیوں خلاف؟ یہ ہے کہ اونچی آواز میں اس کو کہنی چاہیے۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ سنت یہی ہے کہ اونچی آواز میں کہے، ہاں اگر اس نے اونچی آواز نہیں نکالی تو سنت کے خلاف ہوا ہے۔ تو تکبیرات ایک رکن سے دوسری رکن کی طرف جاتے ہوئے کہنا اونچی آواز میں، یہ بھی سنت ہے، امام کو اونچی آواز میں کہنا چاہیے۔ بائیں ہاتھ کو نیچے رکھ کے دایاں ہاتھ اس کے اوپر رکھ کے ناف کے نیچے باندھنا، یہ سنت ہے۔ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے رکھنا، یہ پانچویں سنت ہے۔ ثنا پڑھنا سبحانک اللہم، یہ چھٹی سنت ہے۔ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ساتویں سنت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آٹھویں سنت ہے۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں ہے۔ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں ان کو مخصوص کرنا یہ ہے، واجب ہے۔ سورہ فاتحہ تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھنا سنت ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی آدمی اپنی فرض نماز پڑھ رہا ہے، اس نے تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت بھول گیا ہے، نہیں پڑھی، نماز ہو گئی ہے۔ سنت کے چھوٹنے سے سیدھا صاحب نہیں آتا، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے جی؟ سنت ہے، واجب اور فرض نہیں ہے۔ اور اسی انداز میں آمین کہنا، یہ سنت ہے۔ ہمارے فقہاء احناف کے ہاں آمین آہستہ ہے، اونچی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام والضالین پڑھتا ہے، اس کے بعد اس کے اس پہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ تو اب لازمی نہیں کہ فرشتے اونچی انداز میں آمین کہیں۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ غیر مقلدین کے مسجد میں فرشتے ہوتے ہیں اور حنفیوں کے مسجد میں فرشتے نہیں ہوتے۔ فرشتے تو ہر مسجد میں ہوتے ہیں، اگر اونچا کہتے ہوتے تو ہمیں بھی آواز آتی۔ ان کی آمین آہستہ ہوتی ہے، اونچا کہنے والوں کو ہم برا نہیں کہتے، لیکن اولا ہمارے ہاں فقہاء کے ہاں آمین ہے، آہستہ ہے، آمین کہنا بھی سنت ہے۔ کسی نے نہیں کہی نماز ہو گئی ہے۔ ثنا، تعوذ، بسم اللہ اور آمین آہستہ کہنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور 12ویں سنت، سنت کے موافق قرات کرنا، یہ ایک سنت عمل ہے۔ فجر میں سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک پڑھنا، یہ سنت ہے۔ بڑی بڑی صورتیں جو ہیں یہ تو مغرب میں مختصر ہیں، چھوٹی ہیں، عشاء میں درمیانی ہیں قرات والی میں، تو یہ ان کو اسی انداز میں پڑھنا، یہ سنت ہے۔ اب ایک آدمی کے دل میں جذبہ ہے کہ میں سنت کے موافق نماز پڑھاؤں، لیکن پیچھے بزرگ کھڑے ہیں،
اب سورہ حجرات ہے، سورہ قاف ہے اور سورہ رحمان ہے، سورہ واقعہ ہے، بیچارے کہاں برداشت کریں گے؟ تو اس لیے نمازیوں کا خیال رکھتے ہوئے معتدل درمیانی نماز ہم حالات حاضرہ کی بنیاد پہ پڑھاتے ہیں۔ سنت یہی ہے کہ مسنون قرات ہونی چاہیے۔ جمعہ کے دن سورہ دار الم سجدہ، یہ پوری صورتیں ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ سورہ قاف جو میں فجر میں پڑھتا ہوں، اکثر مغرب میں بھی آپ نے پڑھائی ہے، لیکن ہم نے مقتدیوں کا لحاظ رکھ کے نماز پڑھاتے ہیں، تو یہ بھی خلاف سنت نہیں کہہ سکتے، یہ بھی رعایت مقتدی ہے۔ تو بہرحال مسنون قرات کرنا بھی سنت ہے۔ اور رکوع اور سجدے میں کم از کم 3 بار سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ، رکوع میں 3 دفعہ کم سے کم کہنا یہ سنت ہے۔ 3 دفعہ، زیادہ بھی کہیں تو کہہ سکتے ہیں۔ کسی آدمی نے خدا نہ خواستہ، اب یہ آپ ذہن میں رکھیں، رکوع کیا لیکن تسبیحات نہیں پڑھی، نماز ہو گئی ہے، سنت چھوٹ گئی، حسن خراب ہوئے لیکن نماز بہرحال ہو گئی ہے۔ اس بنیاد پہ انسان نماز نہیں لوٹا سکتا اور سجدہ سہو نہیں کر سکتا۔ رکوع اور سجدہ میں تسبیحات پڑھنا یہ سنت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رکوع میں سر پیٹھ کو سیدھا برابر رکھنا اور رکوع کو پکڑتے ہوئے یا گھٹنوں کو انگلیاں کھلی رکھنا یہ بھی سنت ہے۔ یعنی یہ جو بالکل سیدھی ایسے ہم کمر رکھتے ہیں نا، سر کمر یہ برابر سرین برابر ہوتی ہے، سنت ہے۔ کسی آدمی نے اگر گردن اوپر کر لی ہے، نماز اس کی بہرحال ہو گئی ہے، سنت کے خلاف ہوئی ہے۔ پہلا درجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا عمل سنت کے خلاف ہو ہی نہ، یہ سنت ہے گردن پیٹھ سر انسان کا برابر ہو۔ قوما میں امام کو سمیع اللہ لمن حمیدہ اور مقتدی کو ربنا لک الحمد کہنا، یہ سنت ہے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ کہنا امام کے لیے، اور ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، یہ سارے کلمات کہہ سکتے ہیں، تو یہ بھی سنت ہے۔ لیکن جب اکیلا نماز پڑھ رہا ہو وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا، ربنا لک الحمد بھی کہے گا۔ اور سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنے اور پھر دونوں ہاتھ، پھر اپنی پیشانی اور پھر ناک، یعنی اوپر سے جب ہم نے نیچے آنے یہ سنت ہے۔ ہم قیام میں کھڑے ہیں، سب سے پہلے ایسے نیچے آئیں گے، پہلے گھٹنے لگانے، پھر یہ دونوں ہاتھ لگانے، پھر اس کے بعد پیشانی لگانی اور پھر ناک لگانا ہے۔ یہ ضروری، ناک یہ ہڈی لگے گی، یہ آگے یہ جگہ نہیں ہے، یہ والی جو ہڈی ہے یہ لگے گی ساتھ یہ۔ اور جب ہم سجدے سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے یہ ناک اوپر ہوگا، پھر پیشانی ہوگی، پھر ہاتھ گھٹنوں میں رکھیں گے، پھر نیچے سے اوپر کھڑے ہو جائیں گے۔ تو ناک میں یہ جگہ نہیں ہے، یہ پیچھے جو ہڈی والی جگہ ہے اس کو لگانا سنت ہے۔ جلسہ اور قاعدہ میں بایاں پاؤں بچھانا اور دایاں پاؤں کھڑا کرنا یہ سنت ہے، عام روٹین میں جیسے پڑھتے ہیں۔ کسی آدمی کے پاؤں میں تکلیف ہے، وہ نہیں بیٹھ سکتا، یا اس کے یہاں کوئی ایسا وہ پاؤں ابھر گیا ہے، یا بسا اوقات ہڈی میں تکلیف ہوتی ہے، وہ دونوں پاؤں بھی کھڑے کر سکتے ہیں، دونوں پاؤں سائڈ پہ کر سکتے ہیں، دونوں گھما سکتے ہیں، اپنے تک ہے۔ اور اسی انداز میں تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ انگلی اٹھانا یہ سنت ہے۔ قاعدہ اخیرت میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے۔ درود کے بعد دعا پڑھنا یہ سنت ہے 20ویں، پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف سلام پھیرنا یہ 21ویں سنت ہے۔ اب یہاں سے مسئلہ پڑھ لیا ہم نے کہ قاعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنا تو واجب تھا، تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے۔ اگر ایک آدمی جو ہے کہ امام نے جلدی نماز پڑھ لی ہے، مقتدی آہستہ پڑھتا ہے، اس کا درود شریف نہیں ہو سکا، امام نے سلام پھیر دیا ہے، اگر وہ کور کر سکتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو اس ساتھ سلام پھیر دے، کوئی بات نہیں، نماز اس کی بہرحال ہو جائے گی۔ یہ 21 سنتیں تھیں جس کو ہم نے آج پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سنتوں کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق